میں سے کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے، کوئی گر جاتا ہے، کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں دل چلنا روک دیتا ہے، دل کی دھڑکنا رک جاتا ہے، یا کسی کو سانس نہیں آ رہا ہوتا، تو اس میں آپ نے وہیں پہ سڑک پہ کھڑے ہوئے، جب آپ کے پاس کوئی میڈیسن نہیں ہے، جب آپ کے پاس کوئی مشینری نہیں ہے، جب آپ کے پاس کوئی ایمرجنسی کی سروسز نہیں ہے، صرف آپ ہیں، اور آپ اگر کوئی تجربہ کار بھی نہیں ہے تو بھی آپ کس طرح کی ایفرٹ سے ان لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے 1122 کے ساتھ بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک شیئر کی تھی بات، میرے ساتھ کلاس ٹریننگ میں ہم بیٹھے تھے، تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ آج سے کوئی 4 مہینے پہلے یہاں پہ دریائے سندھ کے کنارے ایک شخص ڈوب گیا، اور وہاں پہ بتا رہے تھے کہ بہت سارے لوگ 30-40 لوگ دیکھنے والے تھے، اور کسی ایک شخص میں بھی یہ نالج نہیں تھا کہ پانی میں ڈوبے ہوئے شخص کو جب پانی سے باہر نکالے تو اس کا سانس کیسے کھولنا ہے، اس کے دل کی مالش کیسے کرنی ہے، اور اس کو اس طرف اس وقت اس کی جان کیسے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور وہ 30-40 لوگوں کے سامنے ہی وہ بندہ زندگی کی باری ہار گیا، کیونکہ کسی ایک شخص کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں اس کو ریسکیو کیسے کروں۔ اگر وہ 5 منٹ کی ایفرٹ کر لیتے تو شاید اس زندگی کو بچا لیا جاتا۔ یہ جو اس کی میں بات کر رہا تھا جان بچانے کی ایفرٹ کی، اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے BLS۔ میرے بس ریسکیو والے سارے لوگ تو جانتے ہیں، آپ جیسے پیرامیڈکس بھی، آپ جیسے جو بھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں جنرل پبلک کو بھی تھوڑا سینسٹائز کریں گے، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے۔ بیسک لائف سپورٹ BLS جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ سڑک پہ کھڑے ہیں یا کہیں پہ بھی آپ لوگ کسی وجہ سے کوئی ایمرجنسی آپ کو مل جاتی ہے، کوئی پیشنٹ، آپ اس کی جان بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم اکثر ڈسکشن کرتے ہیں کہ جیسے فیمیل ہیں، آپ گھر پہ ہیں، آپ کا بچہ ہے گھر پہ، آپ اکیلے ہیں، آپ ریسکیو کو کال کرنے میں بھی اتنا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے کہ وہ اسی وقت جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ ماں نے کرنا ہوتا ہے بچے کے لیے، یا ایک اکیلے شخص نے کرنا ہوتا ہے اپنے جو مریض کے لیے۔ تو آپ لوگوں کو یہ ٹریننگ ہونی چاہیے، آپ لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے، اور آپ کو حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ کر گزریں، تاکہ آپ اپنے کسی بھی مریض کو، عزیز کو، رشتہ دار کو، بچے کو، بڑے کو، چاہے وہ زندگی اور موت کی تکلیف میں ہو، تو آپ اس کو ریسکیو کر سکیں اور اس کی جان بچا سکیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں دل کی اور ادھر ادھر کی ہم ڈسکشن کر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں ہو گئی، تو سمرائز کروں گا یہ ساری باتوں کو کہ رسک فیکٹرز کو کم کریں۔ ٹوبیکو، سگریٹ ہو، پان ہو، حقہ ہو، آج کل تو شیشے کا رواج بڑا چل پڑا، باہر کے شہروں میں، ہمارے یہاں ذرا تھوڑی کم ہے برائیاں، باہر کے ملکوں میں تو بہت زیادہ ہیں، اور باہر کے شہروں میں بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس سب سے جان چھڑائیں، اور ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، واک کریں، خالی پیٹ واک کریں۔ میں اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کھانے کے بعد واک نہیں کرنی، ہارٹ پیشنٹ کو کھانے کے بعد چلنے کی اجازت ہم نہیں دیتے، تو خالی پیٹ واک کریں اور ریگولر کریں۔ اگر آپ ہفتے میں 2 دن کرتے ہیں، 3 دن کرتے ہیں، 3 دن کر لیں، لیکن ریگولر کریں۔ 1 دن کریں، 2 دن کریں، ہفتہ کریں، اور پھر 2 مہینے تک نہ جائیں کہیں پہ، تو وہ پھر غلط بات، اس کو نہیں کریں۔ اپنا وزن کنٹرول کریں۔ اوبیسٹی جو ہے، موٹاپا جو ہے، وہ پہلے ایک بری عادت تھی، اور اب کچھ عرصے سے وہ باقاعدہ ایک بیماری ہے، اس کو ایک بیماری کی لسٹ میں ڈال دیا گیا، اس کا ایک مکمل علاج بتایا گیا ہے، اس کو ایک رسک فیکٹر گنا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بیماری کی جو ہے وہ بانڈنگ زیادہ ہے۔ اس کے بعد موٹا جو ہے وہ سب سے بڑا موٹے فیکٹر جو ہے وہ ڈائٹ ہے۔ ڈائٹ کے اوپر بھی ہم نے ڈسکشن کی ہوئی ہے، لوگوں کو ڈسکس کیا، بتایا، پانی کا استعمال ہے، فائبر ڈائٹ کا استعمال ہے، ہیلتھی اور ہیلتھ فل ڈائٹ کا استعمال ہے، جنک فوڈ سے دور رہنا ہے، بنے بنائے کھانے، پیزا، کیک، پیسٹری، جنک فوڈ ہے، برگر ہے، ان سب چیزوں سے دور رہنا ہے، نیچرل فوڈ کی طرف جائیں، گرین ویجیٹیبل کو زیادہ فوکس کریں تاکہ آپ کی لائف جو ہے وہ ہیلتھی رہے۔ ادھر ملٹی میڈیا ہوتا تو میں آپ کو ڈسپلے پہ پریزنٹیشن دکھاتا ہے۔ ایک آخری چیز جو امپورٹنٹ چیز رہ گئی ہے، وہ سب سے زیادہ جس کے اوپر بہت کم لوگوں کو علم ہے، وہ اس فورم کے اوپر میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بولوں گا۔ ہمارے DHQ ہاسپٹل میں اور ہمارے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ایک مکمل شعبہ کام کر رہا ہے جس کو ہم نے NCD کا نام دیا ہوا۔ NCD ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیزز، وہ بیماریاں جو ایک سے دوسرے شخص کو نہیں لگتی لیکن ان کی اسکریننگ ضروری ہے۔ اس میں بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اور بہت ساری لسٹ میں ہے۔ NCD کے کاؤنٹر ہمارے ہاسپٹل میں ہیں، آپ سب لوگ بھی آئیں، اپنے پیشنٹس کو، اپنے گھر والوں کو، ہر وہ شخص جس کی عمر 20 سال 25 سال سے زیادہ ہے،
کیونکہ کسی بھی عمر میں بلڈ پریشر، دل اور شوگر کی تکلیف ہو سکتی ہے. تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ NCT کو وزٹ کریں. وہاں پہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے بہت اچھا ٹرینڈ اسٹاف ملے گا. وہاں پہ آپ کے بلڈ پریشر، شوگر کے ٹیسٹ کرنے کے لیے مواقع ہیں. وہاں پہ آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے لٹریچر ملے گا اور وہاں سے آپ کو بہت اچھا فائدہ حاصل ہوگا. جیسے آئی ایم شیور کہ آج آپ کو یہاں آنے سے پچھتاوا نہیں ہوگا کہ ہم نے 4 گھنٹے ضائع کیے. آج آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور آخری بات یہی ہے کہ آپ سب لوگ ایمبیسڈر بنے. نہ تو ایک جی سی میاں والی کام کر سکتا ہے، نہ ایک CO ہیلتھ یہ کام کر سکتا ہے، نہ ایک کارڈیالوجسٹ. ہماری پوری کمیونٹی کو، ہماری پوری سوسائٹی کو، پورے معاشرے کو، ہر اکائی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ایک ایک شخص کو اپنے اپنے گھر میں، اپنے آس پاس، اپنے دوستوں کو یہ پیغام دینا ہوگا. تو تبھی ہم بیماری سے دور اور صحت مند زندگی کی طرف جا سکیں گے. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب ایک میرا سوال ہے. اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو کہتا ہوں. سر میرا سوال ہے کہ جو ہیلدی پیشنٹ ہوتا ہے اس کو اٹیک ہوتا ہے تو پین ہوتی ہے، تو ڈائبیٹک پیشنٹ کو تو پین نہیں ہوتی، تو اس سے کیسے علامت ظاہر ہوتی ہے کہ مطلب اس کو پین؟ کیونکہ میں نے 2 ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں جن کو مطلب وومٹنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کو مطلب سانس کی تکلیف ہوئی ہے اور وہ ان کو ڈیتھ ہو گئی ہے. بہت شکریہ. ایک سوال پوچھا گیا کہ جیسے شوگر کے مریض ہیں تو وہاں پہ ان کو درد نہیں ہوتی، تو ان کو کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس یہ بھی ایک مس کنسیپٹ ہے کہ شوگر کے مریض کو درد نہیں ہوتا. ہر شوگر کے مریض کو ضروری نہیں ہے کہ درد نہ ہو. بہت سارے شوگر کے مریضوں کو درد ہوتا ہے، ایک بات. لیکن کچھ ایسے ہیں مریض جن کی شوگر بہت زیادہ حد سے بڑی ہوئی ہے اور ان کے جو اعصاب ہیں وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے اندر درد کو محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں رہی. تو ان لوگوں کو درد کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوگا. ایک چیز میں نے وقت کی کمی کی وجہ سے اسکپ کیا. انجائنا، دل کا درد جو ہے وہ صرف انجائنا صرف درد نہیں ہوتا. اگر ایک شخص آپ کو کہتا ہے کہ میرے سینے پہ بوجھ ہے یا گھبراہٹ ہے یا سانس کی تنگی ہے یا گھٹن ہے یا مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا یا کچھ ہماری باڈی کے ریسپانسز ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کچھ برا ہونے کا بتاتے ہیں، جیسے پسینہ آنا، جیسے متلی ہونا، جیسے الٹی ہونا، جیسے بخار کا ہو جانا، جیسے ٹھنڈا گرم محسوس ہونا، سر گھومنا، چکر آنا. تو یہ سب علامتیں درد کے بغیر اگر کسی شخص میں ہوں جس کے باقی رسک فیکٹر بہت زیادہ ہیں تو عین ممکن ہے اس کو دل کی تکلیف ہو تو اس کو ضرور دکھانا چاہیے. شوگر کا بھی لیول چیک کرنا چاہیے، لیکن احتیاطاً دل کی تکلیف بھی ہونی چاہیے. یہ ایک ہمارا بھی المیہ یہی ہے کہ آج ہم اپنے OPD میں پیشنٹ کو کہتے ہیں ECG کرا لیں تو وہ کہتے ہیں مجھے تو درد ہی نہیں ہے، میں کیوں کراؤں؟ تو الٹیمیٹلی وہ ضرور کوئی نہ کوئی بیماری اس میں نکل آتی ہے. تو کسی بھی ایسی علامت کو نظر انداز نہ کریں. درد ضروری نہیں ہے کہ درد ہی ہو. اکثر ڈائبیٹک پیشنٹ میں درد نہیں ہوتا. جیسے ابھی میڈم بات کر رہی تھی، فیمیلز کو سینے میں درد نہیں ہوتا، ان کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، پیٹ کے اوپری حصے میں، اور الٹی آ رہی ہوتی ہے. تو 99% کیسز میں وہ میدے کا مسئلہ سمجھ کے اس کو مس کر دیتے ہیں. تو اس کو مس نہیں کرنا. ابھی میڈم نے بات کی تھی خواتین کی، یہ میرے پاس اسٹڈیز ہیں، یہ کہتی ہیں کہ فیمیل میں ہارٹ پرابلم کم ہوتی ہے، لیکن جب ہوتی ہے تو کل میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا کہ اگر ایک فیمیل کو ہارٹ اٹیک ہوا تو 50% فیمیل اگلے 5 سال میں نہیں رہیں گی. یہ اتنی بڑی فگر ہے کہ اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. کسی بھی ایج میں ہماری سائنس میں کہتی ہے، میڈیکل سائنسز میں یہ ہے کہ جو خواتین بچہ پیدا کرنے کی عمر میں ہیں 40-45 کی ایج سے کم، ان کو دل کی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن ہماری ریسرچز اور ہمارا ڈیلی کا پیشنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ جس قسم کی بھی ایج میں آئے، اگر فیمیل کو پیشنٹ کو پرابلم ہوگی اور ہارٹ پرابلم ہوگی، نہیں ہوگی تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جب ہوگی تو وہ شدید قسم کی ہوگی. اور میجارٹی کی فیمیل جو ہے وہ چیسٹ پین کے بغیر آتی ہیں. اکثر ڈائبیٹک پیشنٹ چیسٹ پین کے بغیر آتے ہیں. ہم PIC میں ٹریننگ کر رہے تھے، ہمیں پہلا میسج ہمارے سر نے پہلے دنوں میں ہی دیا تھا کہ بھائی ایمرجنسی میں پیشنٹ آئے رات کو، اولڈ ہو، ڈائبیٹک ہو، ہائپر ٹینسو ہو، پہلے کوئی اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، دل کا مسئلہ ہوا ہو، پہلے کبھی انجائنا کی دوائی کھائی ہو، پہلے کبھی اسٹینٹ ڈلوایا ہو، پہلے کبھی بائی پاس کرایا ہو، اگر وہ رات کو کسی وقت آئے، اس کی ECG 100% نارمل بھی ہو تو بھی اس کو انویسٹیگیٹ کیے بغیر گھر نہیں بھیجنا. اور ہم الحمدللہ اس کے اوپر اپنی سی ایفرٹ کرتے ہیں، اپنے پیشنٹ کو کوشش کرتے ہیں ضائع نہ کریں. سر میرا کوشچن ریلیٹڈ ٹو ڈسٹرکٹ ہیلتھ سرٹیفکیٹ، لیکن یہ ایڈمنسٹریٹو
जॉब उठाते नहीं है। एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में देखा कि बच्चों में आजकल हो रहा है, तो ये आजकल जो हमारा तकरीबन नहीं वाली 70% मदरसात में देहात में है, तो हम देखते हैं कि छोटे बच्चे प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर एक पापड़ नुमा चीज बिकती है जो गैर मेयारी होती है, जिसमें नमक अगर उसको चेक करें तो नमक और मिर्चियों एक ऐसा घी या ऑयल में होती है जो एक लोग का कैटेगरी होता है। तो काइंडली इस चीज को बैन किया जाए, और जब गर्मी आती है तो वही चीजें कुर्सियों में इस किस्म की चीजों में वो इस्तेमाल करके बच्चों को बेच रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। सर ने जो सवाल किया है ये बड़ा रेलेवेंट है, और चूँकि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस आज बच्चों की करता हूँ तो मुझे इस चीज़ का ज़्यादा एहसास है। और जहाँ तक एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट जो हम डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट जो स्टेट हैं या एंटी एडल्ट्रेशन का काम करते हैं, तो जब भी फील्ड में जाते हैं तो ऐसी चीज़ें हम तो अपने तौर पर कोशिश करते हैं कि इनको ख़त्म करें, बैन करें, और जहाँ कहीं मौका मिलता है जुर्माना भी करते हैं, सज़ा भी देते हैं, FIR भी करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारा रोल है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का कि ये जहाँ भी मैंने ये रेडी या ढाबे देखे हैं ये स्कूलों के बाहर होते हैं, और वहाँ छोटे बच्चे होते हैं, और छोटे बच्चे ही इन गंदी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम तो एंटी एडल्ट्रेशन का काम कर ही रहे हैं, वो भी हमारे साथ दें, और जहाँ भी अपने स्कूल के बाहर जो वो रेडियाँ लगी हुई हैं उनका म्यार चेक कर लें, और रोज़ाना की विजिट एक डाल लें हेडमास्टर या किसी टीचर को नॉमिनेट कर दें कि वो ये रेडियाँ और ये सारी चीज़ों को चेक कर लें कि वहाँ जो चीज़ें बिक रही हैं वो म्यारी हैं कि नहीं हैं। लेकिन अलमिया ये है कि जहाँ तक मुझे पता चला है कि ये जो प्राइमरी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये चीज़ें स्कूल के अंदर मुहैया की हुई हैं। अब फीमेल स्कूल में हम अंदर तो नहीं जा सकते। फिर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस तरफ तवज्जो दें, और ये बच्चे बहुत सारे बीमार हो रहे हैं जस्ट गंदी चीज़ें खाने से, और वो गंदी चीज़ें उनको स्कूल से बाहर मिलती हैं जहाँ उनके वालिदैन नहीं होते। बच्चे अपनी मर्जी से जो चीज़ भी गंदी खा लेते हैं और उसके बाद बीमार हो जाते हैं और हमारे पास इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो अक्सर बीमारियाँ स्कूल से ही फैल रही हैं। तो स्कूल वालों को चाहिए कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें बिक रही हैं उन पर ख्याल रखें, और अगर वो उनसे मसला हल नहीं होता तो हमें इस जज से इतला दे दें कि और हम खुद करवा लेंगे। थैंक यू।